وسلم کے اس شب و روز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو بات سنی وہ تھی اسراء اور معراج کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں کا تحفہ جو تخفیف کرتے کرتے کم کرتے 5 نمازوں پر آ کر ٹھہرا، ساری تفصیل ہم نے سنا۔ اور پھر جب مکے میں واپس ہوئے تو کس نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کی تصدیق کی اور اسے صدیق کا لقب ملا، اور کس نے انکار کیا، مذاق کیا، ٹھٹا کیا؟ وہ ابو جہل تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کا مذاق کیا۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسراء اور معراج کا مقصد کیا تھا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا؟ یہ سفر اس لیے تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت اور نبوت عالمگیر ہونے جا رہی تھی، ساری دنیا پر پھیلنے جا رہی تھی۔ اب مکے کی اس سنگلاخ وادیوں تک یہ محدود نہیں تھی، اس کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، تو ہجرت کی بھی آگے بات تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا۔ اور یہ بھی بات تھی کہ یہودیوں سے یہ دینی سرداری اور سیاسی جو سرداری تھی وہ چھین کر مسلمانوں کے حوالے کی جا رہی تھی۔ یہودیوں کی جو حکمرانی تھی، انبیاء ان میں، بنی اسرائیل میں بہت سارے پیدا ہوئے، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ سرداری حاصل ہے، اور ایک طرح سے یہ چیزیں ختم کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنی تھی۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ کچھ لوگ مدینے سے مکہ آئے حج کے لیے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ تو پہلی بیعت کا ذکر ہم نے سنا کہ پہلی بیعت کیسی ہوئی، گزشتہ درس میں آخری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ تو اس سے پہلے نبوت کے 11ویں سال مدینے سے 6 آدمی آئے تھے، 6 خوش نصیب، جس کا ذکر ہم نے سنا۔ وہ مدینہ واپس جا کر تبلیغ کرنے لگے۔ تو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک سیدھا راستہ مجھے اور آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی وہ راستہ بتائیں۔ آپ ایک اچھا درس سنتے ہیں، ایک اچھا راستہ آپ کو معلوم ہے، ہدایت کا راستہ معلوم ہے، تو دوسروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں اور ہم خود بیٹھے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوں۔ تو اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی 12 نبوت کا جو 12واں سال تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے اور 12 آدمی حاضر ہوئے، مکمل 12 آدمی حاضر ہوئے۔ تو ان کے نام ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس میں قبیلے اوس اور خزرج کے آدمی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے بیعت کی جو مدینے سے آئے تھے، اور جب بیعت پوری ہوئی تو اب ضرورت تھی کہ مکے سے کوئی مدینہ جائے اور مدینہ جا کر مبلغ کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے مدینے والوں میں تبلیغ کرے، اور مدینے میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھائے۔ تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، قرآن پڑھانے والے کو آج کیا کہتے ہیں؟ قرآن جو پڑھاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ تو سب ہوتے ہیں، قاری صاحب بولتے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ قاری، پڑھنے والا، قرأ یقرأ۔ قرآن پڑھنے کے لیے آگے پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بہت ڈھول کے تقریر کرتے ہیں۔ یہ ڈھولنا کس کی عادت ہے؟ صوفیہ کی عادت ہے۔ تو چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ تقریر کریں، یہ ڈھولنا کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، صوفیہ کی عادت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو
عام طور سے قاری کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ایسے نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسے ڈھولتا ہے تو وہ یہودی ویسے ہی کرتے ہیں، تو اسے منع کیا گیا۔ تو قاری قرآن پڑھنے والا چاہے کیسے بھی پڑھے۔ اسی طرح مقری، وہ زمانے میں پڑھانے والے کو کیا بولتے تھے؟ مقری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے والوں کے لیے بھیجا، مقری بنا کر۔ کیا بنا کر؟ مقری بنا کر مدینہ جائیں اور جا کر وہ مدینے والوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ کیا نام ہے؟ مصعب من فضیلت والے صحابہ میں، جو صحابہ بڑے فضیلت والے مانے جاتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد جو صحابہ ہیں ان میں سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو مصعب ابن عمیر السابقین فی الاسلام، اسلام پہلے لانے والے لوگوں میں سے شامل ہیں۔ اس وقت اسلام لائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عثمان بن طلحہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، ارے مصعب بن عمیر نماز پڑھتے ہیں، تو جا کر ان کے امی کو بتا دیا کہ مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ ان کو قید کر دیا گھر والوں نے، کھانا پانی بند کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چمڑا ویسے نکل جاتا تھا جیسے سانپ کا چمڑا نکلتا ہے، یعنی بھوک، شدت پیاس کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے چمڑا کیا ہوتا تھا؟ نکل جاتا تھا۔ حالانکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے سب سے خوبصورت نوجوان، خوب زیادہ عطر لگانے والے، خوشبو لگانے والے، اچھا کپڑا پہننے والے، جن پر مکے کے لوگ فخر کرتے تھے، اتنا خوبصورت نوجوان ہیں، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے سب کچھ چھن گیا، خاندان والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ اور مصعب بن عمیر وہ ہیں جنہوں نے دنیا بیچ کر آخرت خریدا۔ تو ہر نوجوان کے لیے پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ وہ دنیا داری کو ترجیح نہ دے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں اپنے اپنے مقصد کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کی پریارٹی کیا تھی؟ جنت، وہ جنت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاجرنا مع رسول اللہ نبتغی وجہ اللہ ووجب اجرنا علی اللہ۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگتے ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ ہم میں سے وہ تھے جو ہجرت کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ ان میں سے مصعب بن عمیر ہیں جو مکے میں اتنا اچھا کپڑا پہنتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنَهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً، کہتے ہیں کہ ان کو کفنانے کے لیے معمولی ایک چھوٹا سا کپڑا ملا۔ مصعب بن عمیر کا جب انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، کفنانے کے لیے ہم کو کفن نہیں ملا، بالکل آدھا سا کپڑا تھا، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو، سر ڈھانپ دو اور پھر کیا کرو، پیر پر گھاس ڈال دو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے سفیر ہیں اسلام کے، لیکن کیا ان کو دنیا سے کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کریں اور آپ کو بدلہ دنیا میں مل جائے۔ اچھا، اس کو ذہن میں بٹھا دیں، میں اتنے کام کرتا ہوں، اتنا اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا؟ ہاں ضرور ہوگا۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتے ہیں، پھر جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے وہ ویسے آزمایا جاتا ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں آپ کو ٹھوکر نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نہیں 10 ٹھوکر لگ سکتے ہیں، ایک نہیں 10 ٹھوکر لگ سکتے ہیں۔ آپ کے ٹھوکر لگنے کو مسجد میں نماز کی ادائیگی کو کوئی دخل نہیں، کوئی دخل نہیں ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تو کہتے ہیں یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ بھیجے جا رہے ہیں، یہ پہلا سفیر ہے۔ اب مدینہ جا کر یہ کیا کریں گے؟ مدینہ جا کر اسلام کی اشاعت کریں گے، لوگوں کو شرک سے بچائیں گے اور شرک سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ وہ ہیں مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ٹھکانہ چاہیے، کسی کے گھر میں پڑاؤ کرنا چاہیے۔ تو اسعد ابن زرارہ جو پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے گھر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اپنا کوئی نہیں ہے، مکے سے آئے ہیں، اپنا کوئی نہیں ہے، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑاؤ کیا۔ اب دونوں مل کر جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں جو ٹائٹل تھا کیا تھا؟ مقری۔ کیا تھا؟ مقری۔ قرأ، مقری معنی ہے پڑھانے والا۔ اس وقت معلم استاد کو مقری کہتے تھے، مقری کہتے تھے۔ تو تبلیغ چل رہی ہے۔ ایک شاندار واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز اسعد ابن زرارہ لوکل وہیں کے ہیں، مقامی ہیں، تو وہ مصعب ابن عمیر کو لے کر بنی عبد الاشہل ایک قبیلہ ہے وہاں لے گئے، اور ایک بازو ایک قبیلہ بنی ظفر، وہ ایک قبیلہ ہے، وہاں لے گئے۔ اور بنی ظفر کے اندر ایک باغیچہ تھا، باغیچہ ہے بنی ظفر کے ایک باغ میں ایک باوڑی تھی، مرق، اس کا نام کیا تھا؟ مرق۔ ویسے بہت سارے باوڑی ہیں، ویل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ویل تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، نہیں؟ پہلے آدھا خریدا ایک یہودی سے، پھر بھی یہودی گڑبڑ کرنے لگے تو بقیہ آدھا بھی خرید لیا، لیکن یہودیوں کو پانی لینے سے منع نہیں کیا۔ یہودی سے کنواں لیا لیکن یہودیوں کو پانی لینے سے منع نہیں فرمایا۔ تو وہ آج تک بھی وہ کنواں کیا ہے، آج تک بھی وہ ویل ویسے ہی ہے، وہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اسی طرح تو کہتے ہیں کہ ایک کنویں کا منڈیر ہوتا ہے، کنویں کے اطراف کیا ہوتا ہے؟ ایک وال ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ گئے، چند مسلمان بھی آ گئے، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں سنیں گے۔ تو اس وقت وہ قبیلے کے دو مشہور سردار تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، دونوں بڑے سردار تھے۔ ایک کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسرے اسید بن حضیر۔ جو مسلمان ہوئے جن کے ساتھ یہ ہیں وہ ہیں اسعد بن زرارہ، وہ الگ ہے۔ تو قبیلے کے لوگ بیٹھ گئے سنتے ہوئے مصعب بن عمیر کو اور اسعد بن زرارہ کو۔ تو وہ قبیلے کے جو بڑے سردار تھے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، وہ دونوں آئے۔ ارے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو یہ کیا کر دیں گے، بے دین بنا دیں گے، ان کے پاس ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، دعویٰ چل رہا ہے، تبلیغ چل رہی، تو انہوں نے کہا، سعد نے اسید سے کہا، یعنی سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ ذرا تم جاؤ ان لوگوں کی خبر لو جو ہمارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کو ڈانٹ دو، ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ کس نے کہا؟ سعد بن معاذ۔ حضرت سعد نے اسید سے کہا اور کہا کہ میں خود یہ کام کر سکتا تھا، میں خود کام کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اسعد میرا خالہ زاد بھائی اس لیے میں نہیں جاتا، تم جاؤ۔ تو انہوں نے بھیجا اسید سے، تو وہ آئے۔ وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، تیر ہاتھ میں لیتے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب
آدمی جب چلتا تو ہاتھ میں بھالا لے کے چلتا، تیر کیا بولیں گے اس کو، تیر، تو بھالا لے کے چلتے تھے، تو لے کے اٹھے اور سیدھے یہ دونوں کے پاس آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ لوگ بس غور کریں کہ دعوت کے کیسے کیسے اس میں بھید و اسرار ہیں، کیسے دعویٰ میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. اور یہاں دونوں بیٹھے ہیں، ایک مقری مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، دوسرے کون ہیں ان کے ساتھ، اسعد بن زرارہ، اسعد بن زرارہ، دونوں بیٹھے ہیں. وہ سیدھے آئے، آتے ہوئے دیکھ کر اسعد نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو آ رہے ہیں اسید بن حضیر میری قوم کے سردار ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے وہ سردار ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا، یعنی اب وہ آ رہے ہیں ان کو دعویٰ کرنے سے پہلے اور کیا کرنا، اپنے اخلاص میں بڑھوتری لا لینا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ میں سب سے زیادہ چیز جس کی ضرورت ہے کس کی، اخلاص کی، اخلاص کی. اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ دعویٰ کے لیے نکلتے تو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے نکلتے کہ اللہ میں دعویٰ کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے آج کامیابی عطا فرما. تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا. انہوں نے کیا کہا، اسید آ رہے ہیں، اگر بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا. اسید کھڑے ہوئے، بیٹھے نہیں، کھڑ کر شروع کر دیے، سخصوص کہنے لگے، بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے ہاں کیوں آئے ہو، ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو سوا شیر کا جواب نہیں دیا. جانتے ہیں شیر کو سوا شیر، ایک کو 10، سامنے والا ایک بولے تو ہم کتنے بولے، 10. ویسے نہیں، یہ دعوت کا اسلوب نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں کچھ سنیں، آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا غصہ کم ہو جاتا ہے. آدمی غصے میں آئے تو پہلے کیا کرنا، اس کو بٹھا کے ٹھنڈا ایک گلاس پانی پلانا، وہ خود کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، فوری کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، ہماری کچھ باتیں سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا. حضرت اسید نے کہا بات انصاف کی بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، بات انصاف کی بول رہے ہو. اس کے بعد وہ اپنا جو یہ بھالا جو لائے تھے حربہ، اس کو زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے. تو وہ ایسے مارنے سے گڑ جاتا، وہ تو تیز رہتا ہے، شارپ رہتا ہے، مارا، بیٹھ گئے. اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی، قرآن مجید کی تلاوت کی. کیا کیا؟ تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، دعوت کے لیے سب سے زیادہ اہم کام آنے والی چیز قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن یاد کریں، قرآن کی چھوٹی صورتیں یاد کریں. عیسائیوں میں دعوت کرنے جا رہے ہیں، سورہ مریم یاد کر لیں. اور ہماری دعوت کافر اور مشرکوں میں ہے تو آخری کی جو مکی صورتیں ہیں اسے یاد کر لیں. کہا کہ قرآن کی تلاوت شروع کی. تو ان کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسید نے ہماری باتیں سن لی، سن لینے کے بعد ان کے جواب دینے سے پہلے ہم ان کی چہرے کی چمک کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ اسلام نے ان پر کام کرنا شروع کر دیا. جیسے قرآن کی آیتیں انہوں نے سنی تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، ان کے چہرے پر نظر آنے لگا. وہی کہتے ہیں حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کی چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اس کے بعد اسید نے زبان کھولا، زبان کھول کر فرمایا، ارے یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی بات ہے جو تم نے مجھے سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی. اچھا، انہوں نے ایک سوال کیا، اسید بن حضیر نے، اسلام میں آنا بولے تو کیا کرنا، کیا بولے سوال،
آپ لوگ کسی کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا. تو یہاں بھی حکمت سے آپ یہ کہنے پہلے آپ ختنہ کرانا بولے تو مسئلہ مشکل ہو جائے. یہ اسی بات کو لے کر تو رکاوٹ بنائی جاتی ہے. انہوں نے یہ جواب یا نہیں دیا. انہوں نے کہا آپ پہلے غسل کر لیں. کیا بولے؟ آپ پہلے کیا کر لیں؟ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. آپ غسل کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں، پھر حق کی شہادت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. وہ رکعت کی نماز بھی وہ سکھائیں گے کیسے پڑھنا ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، ویسے وہ زمانے میں پڑھتے تھے. تو اسید بن حضیر سے انہوں نے کیا کہا؟ آپ لوگ اسلام میں لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ پہلے آپ غسل کر لیں. تو کہتے ہیں اب انہوں نے جھٹ سے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھ لی اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. دیکھیے اسلام کیسے آدمی میں اثر انداز ہوتا ہے. اسلام ایسے ہے کسی کے دل و دماغ میں جا کر خاموش بیٹھتا نہیں. ایک آدمی اسلام لا لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کا شوق اور لگن ہوتا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر شخص کو وہ کیا کرے؟ مسلمان بنا دے. لیکن یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے بھی پیدا کیا ہے. تو کہتے ہیں اللہ جانتا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، کس کے لیے جنت ہے. بہرکیف الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے. پھر کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کہا اسید بن حضیر نے؟ میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے، جیسے میں کلمہ پڑھ لیا ہوں اگر وہ پڑھ لے تو ساری قوم مسلمان ہو جائے گی. وہ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس، میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا. اب ظاہر ہے سعد بن معاذ کا یہاں آنا ایک کارن چاہیے، سبب چاہیے. کیوں آئیں گے وہ خامخواہ؟ وہ تو نہیں آئیں گے، وہ قوم کے بڑے آدمی ہیں، ان کو وہاں جانا ہے. لیکن وہ سعد بن معاذ یہاں کیوں آئیں گے؟ کہتے ہیں اس کے بعد اسید بن حضیر اپنا حربہ اٹھائے جو زمین میں گاڑا تھا، پلٹ کر سعد کے پاس پہنچے. سعد نے کیوں بھیجا تھا ان کو؟ جو شکار کرنے آئے تھے خود کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے. تو وجہ تھا کہ ان لوگوں کو ڈانٹو، ڈراؤ، بھگاؤ. یہ لوگ مسلمان محلوں میں آ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن وہ واپس گئے اور پلٹ کر سعد کے پاس پہنچے، اور وہ سعد بن معاذ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، سارے لوگ ادھر ادھر ہنسی خوشی. جیسے ہی اسید کو آتے دیکھا، چہرہ دیکھ کے بولے کہ جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس آ نہیں رہا ہے. اس کا چہرہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا ہے. اسلام ایسے ہی چہرے بدلتا ہے. پیشانیوں سے صفا کی انانیت اور فخر و نخوت کو اسلام کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. بردباری، تواضع، ملاپ، محبت کے پودے اگاتا ہے اسلام. انہوں نے چہرہ دیکھ کر کہا کہ اس کا چہرہ ویسے نہیں ہے جسے یہاں سے گیا تھا. تو انہوں نے کہا اسید آ کر پھر محفل میں آئے. انہوں نے سعد بن معاذ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ گئے نا، کیا ہوا؟ بولا کہ میں نے ان دونوں سے بات کیا لیکن مجھے کوئی حرج نظر نہیں آیا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے کہ ایسے کام مت کرو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جیسے بولیں گے ہم ویسے کریں گے. کیا ایسے ہی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. انہوں نے بالکل کیا کیا؟ اچھا، اب ان کو تڑپ ہے کہ سعد بن معاذ کو وہاں بھیجیں. انہوں نے ایک واقعہ بنایا. ایک ایسا چل سکتا ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں.
انہوں نے کیا بنایا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ، بنو حارثہ ایک الگ قبیلہ، ایک الگ قبیلہ نام لے کر کہا کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ اسعد بن زرارہ جو بیٹھے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے بنو حارثہ آ رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی۔ اور سعد بن معاذ کے چچے زاد بھائی تھے اسعد بن زرارہ۔ جیسے ہی یہ بات سعد بن معاذ نے سنا، ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرے چاچا کا لڑکا ہے، تو کہتے ہیں یہ سن کر وہ غصے سے بھڑک اٹھے، اپنا نیزہ لے کر سیدھا بھاگ کر کہاں آئے؟ یہاں ہیں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ۔ آ کر دیکھے تو دونوں تسلی سے بیٹھے، تو سمجھ گئے کہ ہاں مجھے یہاں بھیجنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا ہے پورا ایسا منصوبہ انہوں نے بنایا، ایسی بات کہی۔ پھر وہ آئے، آ کر پھر وہی باتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو امامہ آپ ایسا کریں، انہوں نے کہا کہ اسعد بن زرارہ اگر تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو میں اس کو مار دیتا، ایسی باتیں انہوں نے کہی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ پہلے بیٹھیں، بیٹھ کر ہماری بات سنیں، پسند آئے تو مان لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ بالکل ان کے ساتھ بھی ویسے ہوا، انہوں نے بھی پوچھا کہ اسلام میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھا۔ اسی لیے عرب کا مزاج بالکل فطری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے نبی کو پیدا کیا۔ عربوں کے مزاج میں کدورت، بغض و حسد، عداوت ویسی چیزیں نہیں۔ آپ ابھی بھی نوٹ کریں گے، نماز کے بعد بیٹھیں گے مسجد میں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، ابھی بھی، بس اپنا اپنا نماز پڑھے، اپنا اپنا کام دیکھے، نکلے اپنی چیزیں۔ تو بالکل دونوں کی طبیعتیں ویسی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو گئے۔ اب جب واپس گئے اپنی قوم کے پاس تو قوم کے لوگوں نے کہا ارے اس کا چہرہ بھی بدلا ہوا ہے، یہ تو بالکل بدلا لگتا ہے۔ تو سیدھے اپنی قوم کے پاس آئے، بنی عبد الاشہل کے پاس آ کر کہا قوم کے لوگوں میں کیسا آدمی ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھے سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اور ہم میں سب سے بابرکت انسان ہیں اور ہمارے پاسبان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بنو عبد الاشہل، اے میری قوم کے لوگوں سنو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن معاذ۔ میں قبیلے میں جتنے مرد اور عورت ہیں کسی سے بات نہیں کروں گا، سب سے میری کھٹی، کیا بولا؟ ہاں، سب سے کسی سے میں کیا نہیں کروں گا؟ بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جب تک کہ تم کیا نہیں کرو؟ مسلمان نہ ہو جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے بنو عبد الاشہل قبیلہ سارے کا سارا کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ دعوت چلی تھی مصعب بن عمیر سے، اس کے بعد ان کے ساتھی اسعد بن زرارہ جن کے گھر میں قیام تھا، اس کے بعد اسید بن حضیر جو قبیلے کے سردار تھے، اس کے بعد دوسرے سردار سعد بن معاذ جو بنی عبد الاشہل کے سردار تھے۔ تو ایسا سارا قبیلہ کیا ہے؟ مسلمان ہو گیا۔ پورے قبیلے میں سے صرف ایک آدمی تھا اسیرم، اس کا نام کیا تھا؟ اسیرم۔ وہ اسلام نہیں لایا، اس کا اسلام تھوڑا پیچھے ہوا، کب تک؟ جنگ احد تک، جنگ احد تک۔ اور جنگ احد میں وہ مسلمان ہوا، جنگ لڑنے سے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا اور جنگ میں مارا گیا، شہید ہوا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اسیرم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہے جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن جنت اس کی ہوگی۔ ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تھوڑا سا عمل کیا، زیادہ اجر اس نے پایا۔ وہ کون تھا؟ اسیرم۔ مصعب اسعد بن زرارہ ان کے گھر میں ہیں مدینے میں، مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نہیں ہے۔
انصار کے گھروں میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ انصار کہیں گے وہاں کے دونوں قبیلے مراد ہوتے ہیں، اوس اور خزرج، دو قبیلے مدینے میں تھے۔ مدینے میں جو لوگ تھے تین طرح کے لوگ تھے، ایک یہودی تھے، دوسرے اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج سارے کے سارے انصار تھے، ایک یہودی ان کے مقابلے میں تھے۔ تو وہاں اللہ تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن اکثر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں بمشکل کچھ لوگ ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ ان میں بنو امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے کچھ گھر رہ گئے تھے، اس لیے کہ وہاں ایک مشہور شاعر تھا قیس بن اسلط، لوگ اسی کی بات مانتے تھے، وہ لوگوں کو اسلام سے روکتا تھا۔ تو خندق 5ویں سن ہجری تک وہ روکے رکھا، لیکن بعد میں وہ لوگ بھی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبوت کا 13واں سال آیا، نبوت کا 13واں سال، تو کتنے سال مصعب بن عمیر مدینے میں تبلیغ کرتے رہے؟ کب آئے ہیں مدینہ؟ دیکھیے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس سال ہیں؟ نبوی 12، تو 1 سال سے زائد عرصہ، 1 سال سے زائد عرصہ مدینے میں تبلیغ کرتے رہے، اور 13ویں سال مدینہ مکہ واپس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رودات سنائی۔ دیکھیے ہمیشہ کام کی رپورٹ لینی چاہیے، کیا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کام کریں تو کام کرنے کے بعد کام کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے کیا لیتے ہیں؟ فیڈ بیک لیا جاتا ہے، لوگوں سے آرا لی جاتی ہے، لوگوں سے تجویز لی جاتی ہے، مشورے لیے جاتے ہیں، اور کام کارکردگی کی رپورٹ لی جاتی ہے تاکہ کام میں بہتری لائی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے، مکہ گئے، مکہ جا کر مدینے کے لوگوں کی جو جنگی صلاحیت ہے اور ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اور خیر کی جو لیاقتیں ان کے پاس ہیں، ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا۔ ابھی ہمارے ساتھ ہے بات، یہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 13واں سال، پہلی ایک بیعت ہو چکی ہے، بیعت عقبہ، پہلی مرتبہ۔ اب یہ دوسری بیعت ہے جب موسم کا حج کا موسم آیا، جون کا مہینہ تھا، 620 پر 2 سال عیسوی، تو پھر مدینے سے 70 سے زائد مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ کتنے آئے بار؟ پہلی مرتبہ 6 لوگ آئے تھے، اس کے بعد 12، وہ 12 میں سے 6 ملے ہوئے تھے۔ اب اس کی مرتبہ جب آئے تو کتنے؟ 70۔ تو یہ سب کس کی کوشش سے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور پھر اللہ سبب بنایا کس کو؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ آئے، اور یہ لوگ مشرکوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ جو مشرک مدینے سے حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کے قافلے میں یہ مسلمان بھی تھے، سب مل کر آ رہے تھے۔ اور جب یثرب مدینے سے نکل کر مکے میں آنے لگے تو پوچھنے لگے کب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یوں ہی پہاڑوں میں چھوڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکریں کھاتے پھریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا جائے، کب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھیں؟ مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کہاں لے کر چلے جائیں؟ مدینہ لے کر چلے جائیں۔ جب مکہ پہنچے، کتنے لوگ ہیں؟ 70 سے زائد لوگ ہیں، حج کا موقع ہے۔ تو مکہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے ان سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا۔ تو یہ اتفاق ہوا کہ اب ایام تشریق کے درمیانی دن ہم لوگ بیعت کریں گے۔ یہ 70 لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بیعت کریں گے؟ ایام تشریق کسے بولتے ہیں؟ جب گوشت کھاتے نہیں بکرے کا، عید کے دن، عید کے دن کے بعد، عید کا دن تو 10واں دن ہو گیا، 11، 12، 13۔ اب یہ بیعت کے لیے جو دن مقرر ہوا ایام تشریق کا درمیانی دن بولے تو کون سا آیا؟
12. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے اور یہ 70 سے زائد لوگوں سے کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے. اور اس میں 2 عورتیں بھی تھیں. ہاں اس میں کیا تھی؟ 2 عورتیں بھی تھیں. تو یہ جو اجتماع تھا رات کی تاریکی میں مقرر تھا. تو کہتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبوت کے 13ویں سال جب بیعت کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، تو 70 آدمی تھے اور ہم کافروں کے ساتھ ملے جلے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے. وہ ہمارے سردار تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ہم نے ان کو سمجھایا، ایک دن میں وہ مسلمان ہو گئے، اور ہم نے ان کو ایسا سمجھایا، کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا میں سرداری دی ہے، آپ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ آخرت میں آپ کو جنت دے گا. تو وہ مان گئے اور کہا کہ ہم آپ کو اس حالت سے نکالنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب وہ دن قریب آ رہا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ہمارے پاس آ کر ہم سے بیعت لینے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب رات آئی تو تہائی رات گزر گئی. ہاں مطلب آدھی رات کا حصہ گزر گیا. گزر جانے کے بعد ہم لوگ اپنے بستروں پر سوئے. سارے کیا ہیں؟ اپنے اپنے بستروں پر سوئے ہیں. ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ مدینے کے مشرک بھی ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں پھر ہم اپنے ڈیروں سے نکلے، ایک ایک اپنا جو ٹینٹ تھا وہ ٹینٹ سے مسلمان نکلے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے. تو یہ بتانا چاہتے تھے کوئی بھی کام کریں عقل سے کریں، عقل مندی سے کریں، ڈھنڈورا نہ پیٹیں. ایسا نہیں چائے پیے 4 آنے گلاس پھوڑے 12 آنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ جتنا کام کریں جس کا فائدہ ہو، ہاں خامخواہ کام نہ ہو، الٹا کیا ہو؟ بدنامی ہو. تو یہ تھی بات کہ یہ لوگ جیسے کرتے تھے کہ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے نکلے یہاں تک کہ ہم سب عقبہ جہاں بیعت ہونی تھی وہاں جمع ہو گئے. ہماری تعداد 75 تھی. کتنی تھی؟ 75. اور اس میں سے 70 پر 3 مرد اور 2 عورتیں تھیں. اور 2 عورتیں بھی کون سی؟ ایک ام عمارہ. کون سی عورت تھی؟ ام عمارہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد کی جنگ تھی، میں جدھر بھی دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی. اور میں نے کہا کہ احد کی جنگ کا تمغہ اعزاز کسے ملا؟ ام عمارہ کو ملا. تو کہتے ہیں کہ ایک ام عمارہ اس وقت ساتھ تھی رضی اللہ عنہا. ام عمارہ نصیبہ بنت کعب جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری عورت تھی ام منیع اسماء بنت عمرو. سب لوگ گھاٹی میں جمع ہوئے، اور گھاٹی میں جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس بن عبد المطلب ہیں. کون ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہوتے تھے. تو دیکھیے اپنے بھتیجے کو ایسے ہی، حالانکہ وہ کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اپنے بھتیجے کو اکیلے نہیں چھوڑ دیا. بلا کہ مدینے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ بیعت کریں گے، بلا کہ نہیں، اپنے بھتیجے کو خود لائے. لانے کے بعد تمام مدینے سے جو لوگ آئے بیٹھے تھے، اطمینان حاصل کر لیا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے تو حفاظت بھی کریں گے. تو عباس بن عبد المطلب انہوں نے پہلے ایک تقریر کی. مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان کے سامنے کیا کہا؟ پوری صراحت کے ساتھ وہ واضح کر دیں کہ یہ ٹاسک کتنا اہم ہے. تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خزرج کے لوگوں، انصار جو اوس اور خزرج دونوں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. عباس بن عبد المطلب نے کہا ہماری قوم
کہ جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ ابھی بھی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے کیا کر کے رکھا ہے؟ بچا کے رکھا ہے۔ اور وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے، تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ یہاں تک اب ہیں، ہمارے پاس حفاظت سے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں؟ مدینہ جائیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اسے نبھا لو گے، ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر سکتے ہو؟ لے جا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چھوڑ دو، وہ اپنی قوم اور شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت میں ہیں۔ کس نے کہا؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ بولیے۔ عباس بن عبد المطلب بولنے کے بعد کیا بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور آپ ہم سے عہد و پیمان لے لیجئے، آپ جس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہیں بیعت کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک لمبی گفتگو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ پھر اس کے بعد بیعت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ بڑی ہی اصول اور ضوابط کے ساتھ ہوتا تھا۔ بیعت کے دفعات لکھے گئے۔ دفعات کسے بولتے ہیں؟ ہاں کیا ہے عمران؟ آپ جو اگریمنٹ ہونی ہے اس کے یہ لکھے گئے کیا؟ ہاں پوائنٹس، کس کس بات پر ہمارا میوچل اگریمنٹ ہوگا، کس کس بات پر اگریمنٹ ہوگا۔ دیکھیے تو کیا کیا باتیں اس میں تھیں؟ کہا چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، یعنی تم چست ہو، ایکٹیو ہو، تب بھی اللہ کے نبی کی بات سنو گے، تھک گئے ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرو گے؟ سنو گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ جنگ پر گئے تھے، جنگ سے واپس آئے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی پیشانی پھٹی ہے، اور جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی اللہ کے فرشتے نے ہتھیار نہیں کھولے ہیں، آپ ہتھیار، صحابہ نے ہتھیار نکال لیں، بولا کہ نہیں پھر جنگ پہ چلو۔ کیا ابھی آ کر کسی نے زخموں کی مرہم پٹی نہیں کی، اور اعلان ہو رہا ہے کہ جو جو لوگ جنگ سے واپس آئے ہیں پھر واپس کہاں چلیں؟ جنگ پر چلیں۔ یہ بات ہوتی اسلام، یعنی کچھ دیر سستا لیں، بریک لے لیں، ذرا ریسٹ لے لیں، اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دوسری چیز جس کے بارے میں کیا تھا، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ کیا مطلب؟ مہینے کے شروع میں ہو، مہینے کے آخر میں ہو، ہر حال میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا، چاہے جیب میں پیسے زیادہ ہوں چاہے پیسے کم ہوں، کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے، اپنی حیثیت سے جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرنا ہے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ اگر کوئی تانے دیتا ہے، ارے کیا ایسے کام کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس میں کسی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، یعنی مکے سے نکل کر مدینہ آ جاؤں گا، تو میری مدد کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان،
اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس کے بدلے تم کو کیا ملے گا؟ اور تمہارے لیے جنت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں لوگوں کو سنائی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت لے لیجئے، یہ جو باتیں ہیں اس پر کیا کیجئے، ہماری بیعت لے لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ عرب کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری قربانیاں ہم دے دیں گے، ساری قربانیاں ہم دے دیں گے، اور اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا، اللہ آپ کو غالب کر دے گا، تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کر دوبارہ مکہ واپس آ جائیں گے؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ چلو ہم ساری قربانیاں دے دیے، اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا، آپ غالب آ گئے، تو کیا آپ دوبارہ اپنی قوم کے پاس آ جائیں گے؟ صحیح تھا، اندیشہ صحیح تھا، ساری باتیں صاف صاف، کوئی بات کیا نہیں تھی یا ہڈن نہیں تھی، چھپی نہیں، جیسے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں اسٹار لگاتا نہیں، کیا لگاتا، ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ صحابہ کے بعد ساری باتیں کیا تھیں؟ صاف صاف تھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا دیا، تبسم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہقہ نہیں لگاتے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ مسکراتے تو ایسے لگتا کہ انار کے دانے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں ان سے صلح کروں گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اور ایک مرتبہ ان کو بیعت کی خطرناکی پر یاد دہانی کرایا گیا، اور ایک مرتبہ بتایا گیا کہ یہ جو بیعت ہے جو آپ لے رہے ہیں کتنی خطرناک ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ اگر ہم پورا کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہم کو کیا ملے گا، اس کا وعدہ ہم کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ دیجئے، آپ نے ہاتھ پھیلایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی اسعد ابن زرارہ یہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے، 70 لوگوں میں کیا تھے؟ سب سے چھوٹی عمر کے تھے، لیکن سب سے زیادہ ان کو یہ حاصل تھا۔ کیوں ان کو زیادہ اہمیت حاصل تھی؟ مصعب بن عمیر کے ساتھ یہی تو تھے، تو سب سے پہلے خاص بیعت کس نے کیا؟ اسعد بن زرارہ نے، حالانکہ سب سے کم عمر تھے۔ تو یہاں مطلب عمر کا نہیں، آپ کس کی صحبت میں جیتے ہیں یہ اصل گنا جاتا ہے۔ ایک کم عمر کا آدمی ہے جو علماء کی رفاقت میں، علم کی رفاقت میں جیتا ہے تو وہ اہمیت والا ہے۔ ایک بوڑھا 90 سال کا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، مسجد کا راستہ نہیں معلوم، علماء کی صحبت اسے میسر نہیں ہے، تو اس کا مقام الگ ہے۔ تو بہرحال وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے اہم مانے جاتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ بیعت کی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بات ختم کرتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ تھے پورے؟ 73
ہاں لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایسا کریں کہ آپ لوگ اپنوں میں نقیب بنا لیں۔ نقیب کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہمارے عمر آباد میں جو نقیب ہوتا تھا، وہ جو گھنٹی مارتا تھا، وہ یہ لے کے جاتا تھا، وہ دفتر لے کے جا، اس کو نقیب بولتے تھے۔ یہاں جو نقیب کہتے ہیں قوموں کے سردار، کیا ہے؟ قوموں کے سردار۔ دیکھیے کیا اللہ کے نبی، کیا یہ 75 آدمیوں میں سے ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار، اسے بولتے ہیں نقیب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ مقرر کر لیے جائیں۔ کتنے؟ 75 آدمیوں کے کتنے؟ 12، جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں گے، اور جو بیعت ہوئی ہے اس پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ کون لیں گے؟ وہ 12 آدمی۔ پورے 75 ممبرز تو پوچھ نہیں سکتے نا، 75 ممبرز اور ان کے قبیلوں کے تعلق سے کسے پوچھیں گے؟ وہ 12 آدمی۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہر یونٹ کے لوگ کیا بنائے جاتے ہیں؟ ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ ہم سارے یونٹ سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ اس کا جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھیں گے۔ تو یہاں 12 آدمی یہ اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار ہوں گے اور مکلف ہوں گے۔ تو 12 آدمی پیش کیے گئے، اپنے اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ تو فوراً 12 آدمی مقرر ہوئے: اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، رافع بن مالک بن عجلان، عبداللہ بن عمرو بن حرام، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو بن خنیس۔ کہتے ہیں کہ خزرج کے اس میں 9 آدمی تھے اور اوس کے 3 آدمی تھے، 3 آدمی تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک عہد، ایک بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں سے لیا۔ اس کے بعد 12 ان پر نقیب بنائے گئے، اور ان 12 آدمیوں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا۔ دیکھیے کتنی ذمہ داری دی جا رہی۔ 12 آدمیوں سے الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا؟ عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں۔ قوم کی ساری جو بھی ہوگا اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ آپ 12 آدمی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے حواری تھے، ویسے میں اپنی قوم کا، یہ لوگ اپنی قوم کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھیں گے، کہ یہ جو مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، جو بیعت ہوئی، اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ خود مدینے سے جو کافر ان کے ساتھ آئے تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ جو مسلمان آئے ہیں وہ لوگ کیا کیے ہیں۔ لیکن اس کا انکشاف ہو گیا، یہ بات مکے کے لوگوں کو کیا ہوئی؟ معلوم ہوئی۔ کیسے معلوم ہوئی؟ جہاں یہ بیعت ہوئی وہاں کا ایک شیطان تھا، وہ شیطان نے زور سے پکارا، چیخ لگائی کہ لوگوں یہاں ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ہوتے ہوتے مکے کے قریش کو معلوم ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوئیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ شیطان ایسا بھی کر سکتا ہے، شیطان ایسا بھی کر سکتا ہے، اسی لیے شیطان کو کسی کام کا مہلت نہ دے۔ اسی لیے کہا کہ ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرو، یعنی چاقو سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شیطان تمہارے ہاتھ کو کیا کرے؟ حرکت دے دے۔ تو شیطان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس میں بہت سارے عبرت، نصائح، پند و نصائح ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔